بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اسلامیات کی بک سٹارٹ کی ہے 6 کلاس کی، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کا باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات اس کو کمپلیٹ سالو کیا تھا، اور باب نمبر 1 جون سا ہے اس کا الف والا جون سا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدنی معاشرے کا قیام، اس کو بھی کمپلیٹ سالو کر لیا ہوا تھا۔ ان ساری ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کا جون سا لیسن نمبر 2 ہے، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ریاست مدینہ کا قیام۔ تو اس کی ہم ایکسرسائز جون سی ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ الف والا ہے انتہائی مالدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شمار ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کا جواب آئے گا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بے والا ہے مدینہ منورہ کے ارد گرد آباد تھے یہودی قبائل، مجوسی قبائل، مسیحی قبائل یا سیاہ فام قبائل۔ تو اس کا آنسر ہے یہودی قبائل۔ اب اس سے آگے جیم والا ہے میثاق مدینہ کے مطابق مسلمان اور یہودی عمل کرنے کے پابند تھے اسلام پر، دین موسوی پر، دین مسیح پر، اپنے اپنے دین پر۔ تو اس کا آنسر ہے اپنے اپنے دین پر۔ اس سے نیکسٹ دال والا ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے نماز پڑھی جاتی تھی مسجد نبوی کی طرف، مسجد اقصی کی طرف، مسجد قباء کی طرف یا مسجد نمرہ کی طرف۔ تو ان کا آنسر ہے مسجد قباء کی طرف۔ اب لاسٹ والا ہے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا 2 ہجری میں، 3 ہجری میں، 4 ہجری میں یا 5 ہجری میں۔ تو اس کا آنسر ہے 2 ہجری میں۔ یہ تھا اس کا کویسچن نمبر 1۔ اب اس سے آگے کویسچن نمبر 2 ہے خالی جگہ پور کریں۔ الف والا ہے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کی ڈیش تھا، یہاں پہ آئے گا آباد کاری۔ بے والا ہے تحویل قبلہ کے حکم کے وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش کی نماز کی امامت فرما رہے تھے، تو یہاں پہ آئے گا ظہر۔ جیم والا ہے مواخات مدینہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے جاہلیت کا ڈیش ختم ہو جائے، یہاں پہ آئے گا تعصب۔ اب آگے دال والا ہے میثاق مدینہ کو امن عالم کا پہلا تحریری ڈیش کہا جاتا ہے، یہاں آئے گا دستور۔ اور لاسٹ والا ہے تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ڈیش کی طرف رخ کر نماز ادا کرتے تھے، تو یہاں پہ آئے گا بیت المقدس۔ یہ ہے اس کا کویسچن نمبر 2۔ اب اس سے آگے ہے کویسچن نمبر 3۔ مختصر جواب دیں کہ یہ جون سے سوال ہے ان کے ہم نے مختصر جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے قرآن مجید میں کس وجہ سے انصار کی تعریف کی گئی؟ اس کا جواب ہے مہاجرین جو مدینہ منورہ آنے کے بعد خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اپنے انصار بھائیوں کے اثار سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا وطن چھوڑنے کا غم بھول گئے کہ ہجرت مدینہ کے وقت مہاجرین جو آئے تھے انصار بھائیوں نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا، اتنا زیادہ خیال رکھا کہ وہ اپنا وطن جون سے ہیں وہ بھول گئے۔ انصار اور مہاجرین میں محبت اور اتحاد کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اثار اور سخاوت پر قرآن مجید میں انصار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی ہے، یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے میثاق مدینہ میں اخراجات کی ذمہ داری کس پر ڈالی گئی؟ تو اس کا آنسر آئے گا یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں اور مسلمان اپنے اخراجات کے، البتہ جنگ کی صورت میں دونوں فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے، یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ ہے میثاق مدینہ کی روشنی میں بیرونی حملے کی صورت میں کیا طے پایا؟ تو اس کا جواب ہے اگر کوئی بیرونی دشمن مسلمانوں یا یہود میں سے کسی ایک پر حملہ کرے گا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، یہ ہے اس کا جواب۔ اب اس سے نیکسٹ ہے ظہر کی نماز کی کس رکعت میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا؟ اس کا جواب ہے ظہر کی نماز کی تیسری رکعت میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ تحویل قبلہ کا مطلب ہے کہ قبلہ کی تبدیلی، یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ ہے تحویل قبلہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آئے گا تحویل قبلہ سے مراد قبلہ کی تبدیلی ہے۔ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز ادا کرتے تھے، پھر حکم ہوا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، یہ ہے اس کا جواب۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 4۔ تفصیلی جواب دیں۔ اس کا پہلا سوال ہے میثاق مدینہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب آئے گا مدینہ منورہ کے ارد گرد بہت سے یہودی قبائل تھے، وہ اہل مدینہ منورہ کے قریب ترین پڑوسی تھے۔ یہ لوگ اگرچہ اپنے دلوں میں مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے لیکن کبھی کھل کر کسی جھگڑے یا محاذ رائی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام میں اتفاق کے ذریعے اسلامی معاشرے کی بنیادیں مضبوط کر لیں تو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی طرف توجہ فرمائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کے آپس میں اتفاق کو مضبوط کیا تو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی طرف بھی توجہ فرمائی۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں انہیں دین و مذہب کی آزادی اور جان و مال کی حفاظت دی گئی۔ گویا میثاق مدینہ سے مراد یہودیوں کے ساتھ کیا جانے والا ایک معاہدہ ہے جس میں ان کے ساتھ پرامن اور خیر خواہی پر مشتمل زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ منورہ اور اس کے اطراف یعنی کہ اس کے پاس جو سے تھے ان کا علاقہ ایک حکومت بن گیا جس کا دارالحکومت مدینہ تھا۔ اس حکومت کے سربراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ امن و سلامتی کے دائرہ کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی قسم کے معاہدے طے کیے، یعنی کہ امن و سلامتی کے دائرے کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدے کیے تھے اسی طرح اس جیسے معاہدے اور بھی قبائل سے کیے۔ اس سے آگے ہے میثاق مدینہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان طے ہونے والا ایک تاریخی معاہدہ ہے۔ اس معاہدے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھائے۔ کہ اس معاہدے سے یہ فائدہ ہونا تھا کہ سارے لوگ جو ان سے وہ امن و سلامتی کے ساتھ مل کر رہے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے اصول طے فرمائے جن کا تعصب اور نفرت سے بڑی ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ میثاق مدینہ کو امن و عالم کا پہلا تحریری دستور کہا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی اس معاہدے کی بہت اہمیت ہے۔ اس قسم کے معاہدات دنیا کو آج بھی امن و سلامتی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے تحویل قبلہ پر نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب آئے گا مسلمانوں کے مدینہ منورہ آنے کے بعد جو اہم واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ تحویل قبلہ کا بھی ہے۔ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، پھر حکم ہوا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ کہ مسلمان جو سے وہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے تھے، پھر حکم ہوا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ تحویل قبلہ کا حکم 2 ہجری میں نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ تیسری رکعت میں وحی کے ذریعے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدار میں تمام لوگ بیت المقدس سے بیت اللہ کے رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ اور ارد گرد کے علاقوں میں اس کا عام اعلان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے یقیناً ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو نماز کے لیے اس مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تبدیلی کے منتظر تھے اور خود بھی محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا، لہٰذا اب مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جس مسجد میں نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا اسے مسجد قبلہ تین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں۔ یہ آج بھی قائم ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے میثاق مدینہ کی دفعہ تحریر کریں۔ اس کا جواب آئے گا میثاق مدینہ کی اہم دفعات درج ذیل ہیں۔ پہلی ہے یہود اور مسلمان ایک جماعت ہوں گے، یعنی کہ یہودی اور مسلمان جون سے ہیں نا وہ ایک جماعت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ دوسرا ہے یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں اور مسلمان اپنے اخراجات کے، البتہ جنگ کی صورت میں دونوں فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ اس سے آگے ہے اگر کوئی بیرونی دشمن مسلمانوں یا یہود میں سے کسی ایک پر حملہ کرے گا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔
اس سے نیکسٹ ہے اس معاہدے کے شرکا کے باہمی تعلقات خیر خواہی اور نفع رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ اس سے نیکسٹ ہے مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ اس سے نیکسٹ ہے باہمی اختلافات کی صورت میں فیصلہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اب آگے ہے قریش مکہ اور ان کے مددگاروں کو پناہ۔ یہ ہے اس کا لاسٹ والا کویسچن اور یہاں پہ یہ چیپٹر جون سا ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جون سا نیکسٹ چیپٹر ہے وہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔